واہ ہی نہیں قرآن دے نال وفا کر دینے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے حضرت عمار بن یاسر کسے غزوے تو سرکار واپس تشریف لیندے سن پہ تے رات رستے وچ پہ گئی قیام فرمایا کسی جگہ سے دو صحابہ دی ڈیوٹی لگائی ایک انصار بچوں ایک مہاجرین بچوں حضور نے منتخب فرمایا حضرت عمار بن یاسر نے انصار بچوں منتخب فرمایا حضرت عباد بن بشیر نے فرمایا کہ تسی حفاظت بھی کرو گے اور حراست بھی کرو گے ساری رات پہرا دیو ہن اے بھی جنگ لڑ لڑ کے تھکے سن تے سفر کر کر کے تھکے سن دوواں رل کے آپس میں صلاح کی تھی کیوں نہ ہوئے اسی اگر دوویں جاگ دے رویے ادھی رات گزرے گی تے بعد دوواں نو ادھی رات تو بعد نیند آ جائے گی باہم مشورہ کیتا بھی ادھی رات ایک جاگے ایک سو جائے بقیہ ادھی رات ایک جاگے تے دوسرا سو جائے چنانچہ رات کا پہلا حصہ اے حصے وچ آیا حضرت عمار بن یاسر انہوں نے کہا بھی عبادہ بن بشیر تسی سو جاؤ میں ڈیوٹی دینا ادھی رات جب تہاڈی باری آوے گی میں تمہیں جگا دیا گا ٹھیک ہے عباد بن بشیر سو گئے عمار بن یاسر ہونا پہرے داری کر دینے پہ خیال آیا عمار تو جاگنا بھی یہ پیا ذرا اللہ نو یاد ہی کر لے اقم الصلاۃ لذکری حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضی فرماندے نے نا کہ جدوں میں اللہ دے نال گلاں کرنیاں ہون خود اس ویلے میں اللہ دی نماز لید کے کھڑا ہو جانا کیونکہ نمازی اللہ نہ اس ویلے ہم کلام ہوں تے جدوں میں چاہنا بھی اللہ میرے نال گلاں کرے اس ویلے میں پھر اللہ دا کلام قرآن مجید پڑھن لگ بھئی نا حضرت عمار بن یاسر نے سوچیا میں جاگنا میاں پیا کیوں نہ میں اللہ دا کلام پڑھ لوا اللہ دی یاد وچ مصروف ہو جاواں چنانچہ آپ نے نوافل شروع فرمائے ادھر آپ نے نوافل شروع کی تے دشمن نے ویکھیا ایک بندہ ہے جڑا جاگ دا پیا اور کھڑا ہے ہاتھ بن کے انہیں نشانہ لگایا آپ نے تیر ماریا ایک تیر برداشت کیتا دوسرا کیتا کثیر تیر انہیں پے در پے مارے بالآخر آپ نماز پڑھ دینے پہ مگر تیر کھینچ کھینچ کے باہر نکال دینے پہ سکھ دینے پہ نماز نہیں چھوڑی جدو ویکھیا کہ میں ان نٹھال ہو کے گرن دے قریب ہاں جلدی جلدی رکوع کیتا دوسری رکعت مکمل کیتی جلدی جلدی سلام پھیریا پھر عبادہ بن بشیر اپنے دوسرے ساتھی نو جگایا کرمالیا اٹھ میرے تو ان کم ود گئے اٹھ تم عبادہ بن بشیر اٹھے انہاں ویکھیا بھی عمار بن یاسر جڑا بڑا زخمی ہے تے خون دے وچ لت پت انہوں نے ویکھیا تے آکھن لگے یار ایک ہی بڑے ہیں آکھن لگے گالے وے کہ مینوں دشمن نے تیر مارے نے کرمالیا تو پہلا مینوں جگا نماز چھوڑ دیندا تے مینوں جگا لیندا دوویں دا مقابلہ کر دے اپنا دفاع کر دے اگر تیری جان چلی جاندی تے پھر آپ نے فرمایا جان دی تے مینوں پرواہ ہے سی کوئی نہ مینوں جان دی پرواہ نہیں سی بس مصطفیٰ دے فرمان دی پرواہ سی کہ اگر فرمان مصطفیٰ سی بھی تُسا حفاظت کرنی ہے جے میں اس حالت میں جاندہ مر پھر نبی پاک دے فرمان تے عمل پورا نہیں سی ہونا بس میں فرمان مصطفیٰ دا دھیان کر دیا ہویا اور تعظیم
کردیا ہویا میں سلام پھیرے ہے، میں رکوع دی طرف گیا تے جلدی جلدی دوسری رکعت پڑھ کے سلام پھیرے ہے۔ جے مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا پاس نہ ہوندا، آپ دا فرمان میرے سامنے نہ ہوندا تے پھر رنگ کوئی ہور ہی ہونا سی۔ حضرت عبادہ بن بشیر آکھن لگے کی رنگ ہونا سی؟ بڑی دور تو ساڑھے ایک سنگی تشریف لائے نے جناب عامر سہیل صاحب او بڑیلا شریف، حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹے کمبیت علیہ السلام دے مزار شریف دے کول اسی انہوں نے خوش آمدید آکھنے ہیں۔ توجہ ایک باری محبت رہا بولیے سبحان اللہ۔ حضرت جناب عمار بن یاسر نے فرمایا مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سامنے رکھ دیا ہویا، میں رکوع دی طرف چلا گیا، ورنہ میں ایک ایسی صورت کی تلاوت پیا کردا سا، ایسی صورت میں شروع کیتی سی اگر میری جان بھی چلی جاندی مینوں کچھ پرواہ نہ ہوندی، میں اس صورت نو ختم کر کے پھر رکوع ول جاندا، مگر میں رکوع ول تاں گیا مینوں نبی پاک دا فرمان دا لحاظ سی، نبی پاک دی فرمان دی عزت کر دیا یا میں رکوع دی طرف چلا گیا۔ عبادہ بن بشیر نے میں کیا کثیر تیر لگے نے، تیرہ دیا جناب چوپاوی میں جسم دے پھنسیاں ہوئیاں نے۔ عبادہ بن بشیر حیران کے پچھڑ لگے عمار بن یاسر کیڑی صورت قرآن دی جی دے نال تسی اینی وفا پہ کر دے سا، جی دی محبت وچ ڈب کے تسی تیرہ دی پرواہ نہیں کی تھی، اس صورت دی تلاوت کر دے رہے ہو۔ حضرت عمار بن یاسر نے چند آیتاں پڑھیاں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا۔ حضرت جناب عمار نے سورت کاف دی تلاوت کر کے دسیا، عبادہ بن بشیر اللہ دے قرآن دیا ساریاں سورتاں سنیاں نے پر اس سورت وچ وکھری چاشنی ہے، اس سورت وچ وکھریاں لذتاں نے، مینوں موت آ جاندی تیر لگ دے رہی دے موت آ جاندی، میں اس سورت دی تلاوت نو پھر بھی جاری رکھے دا۔ نعرہ تکبیر